السلام علیکم ناظرین گرامی، ویلکم ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل نالج گیپ میں۔ ہم لائے ہیں پاکستان میں ہونے والے سنسنی خیز اور حقیقت پر مبنی کیسز جنہوں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ قتل، اغوا، ڈکیتی، عدالتیں اور انصاف کے نازک لمحات۔ ہر کیس میں چھپی اصلیت کو بے نقاب کریں گے۔ آج ہم اس کیس کی بات کریں گے جس نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ ہے نور مقدم قتل کیس۔ جب دوستی، محبت اور اعتماد اچانک جنون، وحشت اور بے رحمی میں بدل جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ نور مقدم ایک ذہین، خوبصورت اور تعلیم یافتہ نوجوان لڑکی جس کی عمر تقریباً 27 سال تھی، سابق پاکستانی سفیر شوکت مقدم کی بیٹی تھی۔ ظاہر جعفر، جو ایک امیر بزنس مین فیملی سے تعلق رکھتا تھا، امریکہ سے تعلیم حاصل کی اور نفسیاتی مسائل کا شکار بتایا جاتا ہے۔ نور مقدم اور ظاہر جعفر دونوں کی دوستی کئی سال پرانی تھی۔ 19 جولائی کی شام نور اچانک غائب ہو گئی۔ 20 جولائی کو نور کو اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں ظاہر جعفر کے گھر میں قتل کر دیا گیا۔ تو چلیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ نور کو اس کے قریبی دوست ظاہر جعفر نے اپنے گھر پہ بلایا۔ گھریلو ملازمین کے بیانات کے مطابق نور نے ایک بار بالکنی سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سیکیورٹی گارڈز نے اسے اندر جانے پر مجبور کیا اور اس کو بھاگنے سے روک دیا۔ نور پر تشدد کیا گیا، پہلے اسے مارا پیٹا گیا، پھر تیز دھار ہتھیار سے اس کا گلا کاٹا گیا۔ پولیس کے مطابق یہ واقعہ رات کو پیش آیا اور ظاہر جعفر کے والدین کو اس واقعے کی خبر تھی، مگر انہوں نے اسے چھپانے کی کوشش کی۔ 20 جولائی کی رات پولیس کو اطلاع ملی۔ جب پولیس پہنچی تو ظاہر جعفر موقع پر موجود تھا۔ ظاہر جعفر کے کپڑے خون آلود تھے۔ پولیس نے موقع سے آلہ قتل، موبائل فون اور CCTV فوٹیج قبضے میں لی۔ ظاہر جعفر کو موقع پر ہی گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد اس کے والدین، ملازمین اور کچھ دیگر افراد کو بھی شامل تفتیش کیا گیا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے جرم کو چھپانے کی کوشش کی اور ظاہر جعفر کی مدد کی۔ پولیس نے مکمل چالان عدالت میں پیش کیا۔ DNA رپورٹ، انگلیوں کے نشانات اور نور مقدم کے جسم پر تشدد کے نشانات، سب کچھ ظاہر جعفر کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی عدالت میں چلایا گیا۔ ظاہر جعفر نے ذہنی بیماری کا بہانہ بنایا، لیکن عدالت نے یہ دفاع مسترد کر دیا۔ نور کی والدہ، بہن اور دوستوں نے عدالت میں بیان دیے کہ نور نے کئی بار ظاہر سے دوری اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا۔ 24 فروری 2022 کو عدالت نے فیصلہ سنایا۔ ظاہر جعفر کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ریپ کے الزام میں بھی 25 سال کی سزا سنائی گئی۔ گھریلو ملازمین کو 10 سال کی سزا ملی۔ ظاہر جعفر کے والدین کو بری کر دیا گیا۔ ظاہر جعفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور پھر سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی۔ سپریم کورٹ نے 20 مئی 2025 کو اپنا فیصلہ سنایا۔ سزائے موت اور 25 سال قید کی سزا کو برقرار رکھا گیا۔ بہرحال ملازمین کی سزا میں کمی کر دی گئی۔ پورے پاکستان میں احتجاج ہوئے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے مجرموں کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے۔ یہ کیس خواتین کے تحفظ، معاشرتی بیداری اور انصاف کے نظام پر بڑا سوال تھا۔ نور مقدم کیس ایک دردناک سبق دیتا ہے کہ اگر معاشرے میں طاقتور مجرم بھیانک جرائم کریں تو انصاف کی امید تبھی ہوتی ہے جب عوام بیدار ہو۔ یہ کیس اس بات کی مثال ہے کہ عوامی دباؤ، میڈیا اور مضبوط ثبوت سے قانون حرکت میں آتا ہے۔ یہ تھی نور مقدم کی کہانی جس نے پورے پاکستان کے لوگوں کے دل دہلا دیے۔